ارشاد فرمایا وَلَقَدْ اور ضرور بے شک صرفنا فی ھذا القرآن ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے باتیں بیان فرمائیں لیذکروا تاکہ وہ سمجھیں، یعنی اس قرآن پاک میں مختلف انداز میں لوگوں کو سمجھایا گیا۔ وما یزیدہم الا نفورا، تو جو کافر ہیں قرآن سن کر وہ ہدایت پذیر نہیں ہوتے، بلکہ قرآن سن کر ان کی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی جس کا دل گندا ہے وہ اس گندے گڑھے کی مانند ہے کہ جب بارش برستی ہے تو بارش کے برسنے سے گندگی میں اضافہ ہوتا ہے، تو جب تک ان کے دلوں کی گندگی دور نہیں ہوگی اس وقت تک یہ قرآن سن کر ایسی ہی باتیں کرتے رہیں گے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے لو کان معہ آلہۃ، اگر اللہ کے ساتھ دوسرے بھی خدا ہوتے، کما یقولون جیسا کہ یہ کافر کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو ضرور یہ سارے خدا مل کر عرش کے مالک کی طرف راستہ ڈھونڈ لیتے۔ یعنی اگر آسمان و زمین میں کئی خدا ہوتے تو ان کی آپس میں لڑائی ہوتی، اور ہر خدا یہ چاہتا کہ میں حکومت حاصل کر لوں، تو پھر کائنات کا نظام جو ہے وہ قائم و دائم نہ رہ سکتا۔ سبحانہ، پاکی ہے اسے، وتعالی، اور وہ بلند و بالا ہے، عما یقولون، ان تمام باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، علوا کبیرا، وہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور تمام زمینیں، ومن فیہن، اور جو جو چیزیں آسمان و زمین میں موجود ہیں سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی حمد کرتے ہوئے پاکی بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ پھر دنیا کی ہر چیز، آسمان کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے، پتھر، درخت، ہر چیز، لیکن ان کی تسبیحات کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ ہاں، جس پر اللہ تعالیٰ کرم فرما دے وہ ان کی تسبیحات کو سنتے ہیں، اور جس پر اللہ تعالیٰ کرم فرما دے ان اللہ والوں کے صدقے میں جسے اللہ چاہے وہ تسبیحات سنا دیتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہم نے کھانا کھاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی برکتوں سے یہ بھی فیض پایا کہ ہم نے کھانے کو تسبیح کرتے ہوئے سنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا تو جس درخت سے گزر ہوتا، جس پتھر کے پاس سے گزر ہوتا، وہ کہتا السلام علیک یا رسول اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پتھر، یہ درخت، یہ پتے، یہ تمام چیزیں اللہ کو پہچانتی ہیں، اس کے محبوب کو پہچانتی ہیں، لیکن ہم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر اللہ کی یاد سے اگر غافل ہوں۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ حلم والا، بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ،
اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، تو ہم آپ کے اور کافروں کے درمیان ایک ایسا حجاب رکھ دیتے ہیں جو چھپا ہوا ہوتا ہے. یعنی یہ کافر آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں لیکن ان کی آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے اور آپ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. ایسے کئی واقعات ہوئے کہ کافروں نے جب آواز سنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ حضور کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھے تو ایک پردہ ان کے درمیان کر دیا گیا اور وہ حضور کو دیکھ نہ سکے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، کفر، شرک، غرور، تکبر، اس کے پردے ایسے خوفناک ہوتے ہیں کہ بسا اوقات انسان پر ایسے پردے آ جاتے ہیں کہ وہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. فرمایا اور ہم نے ان کے دلوں پر ایسے پردے کر دیے کہ وہ سمجھ نہیں سکتے. وفی آذانہم وقرا، اور ہم نے ان کے کانوں کو بالکل بند کر دیا. ان کے کانوں کو کیوں بند کیا گیا؟ ان کی آنکھوں کے آگے پردے کیوں لگائے گئے؟ ان کے کفر کی وجہ سے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، وحدہ، اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ کافر نفرت کرتے ہوئے پیٹھ دے کر بھاگ جاتے ہیں. یہ بات سن کر بڑی نفرت انہیں ہوتی ہے. نحن اعلم بما يستمعون به، ہم خوب جانتے ہیں جس کے لیے وہ سنتے ہیں. اذ يستمعون الیک، جب وہ آپ کی بات غور سے سنتے ہیں. یعنی یہ جب کافر آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور آپ کی باتیں سنتے ہیں تو سمجھنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی باتوں کو بنیاد بنا کر وہ مذاق اڑائیں اور اس میں سے ایسی باتیں ڈھونڈ کر اس کی غلط تشریح کر کے لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا کریں. وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ آپس میں خفیہ مشورہ کرتے ہیں. اذ یقول الظالمون، جب ظالم کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم تو ایک ایسے مرد کے پیچھے چل رہے ہو کہ جس پر جادو کیا گیا ہے. تو جب ظالم ایسی باتیں کرتے ہیں اس وقت بھی ہم انہیں دیکھتے ہیں اور ان کی باتوں کو خوب جانتے ہیں. انظر، دیکھو، کیف ضربوا لک الامثال، انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی. فضلوا، تو وہ گمراہ ہو گئے. فلا یستطیعون سبیلا، تو اب وہ راستہ نہیں پا سکیں گے. وقالوا، اور وہ بولے، اذا كنا عظاما ورفاتا، کیا جب ہم ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے. عظاما، ہڈیاں، ورفاتا، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا بے شک ہم نئی پیدائش کے ساتھ دوبارہ اٹھیں گے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، کونوا حجارۃ او حدیدا، تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ.
یہ انداز کتنا پیارا ہے سمجھانے کا کہ تمہیں تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ جب ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی اور مٹی میں مل جائیں گی تو ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ جس رب نے پہلی مرتبہ تمہیں مٹی سے بنایا اور پھر پانی کی ایک بوند سے بنایا، وہ یقیناً دوسری مرتبہ مٹی میں سے تمہیں دوبارہ زندہ نکالنے پر قادر ہے۔ تم تو مٹی سے بنے ہو اور مٹی میں مل جاؤ تو جو چیز تمہاری اصل ہے تم وہی اصل میں مل گئے۔ اگر تم اس کے خلاف بھی ہو جاتے، مثلا پتھر بن جاتے، لوہا بن جاتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے۔ او یا خلقا مما یکبر فی صدورکم، لوہا پتھر کے علاوہ کوئی اور چیز تصور کر لو جو تمہارے خیال میں بڑی سخت ہے، تم وہ بھی بن جاؤ، پھر بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو ان قریب وہ کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ پیدا کون کرے گا؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، الذی، وہ تمہیں پیدا کرے گا، فطرکم اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا۔ فطرہ مانے پیدا کیا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو اب مذاق اڑاتے ہوئے تمہاری طرف سر ہلائیں گے۔ رؤوسہم، رؤوس سر کو کہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، مَتَىٰ، یہ کب ہوگا، کب ہم دوبارہ اٹھیں گے؟ قل، آپ فرمائیے، عسیٰ ان یکون قریبا، ہو سکتا ہے یہ قریب ہی ہو، یعنی اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، دن بدن لوگ قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ کائنات کو بنے کافی عرصہ گزر گیا، اور جو زمین کی عمر ہے اس میں سے اکثر حصہ زمین کے لوگ گزار چکے ہیں۔ اب دنیا جو ہے وہ آخرت کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ یوم یدعوکم، جس دن اللہ تمہیں بلائے گا، فتستجیبون بحمدہ، تو تم اللہ کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے، اس کی طرف دوڑے آؤ گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم یہی یقین کرو گے کہ تم دنیا میں بہت تھوڑا رہے ہو۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا بے حیثیت ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا ایک سیکنڈ کی بھی نہیں ہے، تو تمہیں بڑا افسوس ہوگا کہ اس قلیل دنیا کی خاطر تم نے اتنی بڑی قیمتی آخرت کو برباد کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے موت سے پہلے آخرت کی صحیح طور پر تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔